دن بہت بڑا ہے سر، بتائیے۔ بسمillahirrahmanirrahim، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ یا حبیب اللہ۔ دیکھیے، اس ہستی کے فضائل و مناقب، محاسن و محامد ہم کیا بیان کریں گے۔ جب مفتی صاحب نے کہا یقیناً ہماری ماں عابدہ بھی ہیں، سیدہ بھی ہیں، طیبہ بھی ہیں، زاہدہ بھی ہیں، طاہرہ بھی ہیں، اور وہ عاتقہ بھی ہیں، عفیفہ بھی ہیں، امینہ بھی ہیں، صدیقہ بھی ہیں۔ وہ خود خواتین میں ایسی ہیں کہ صدیقہ کائنات ہیں، اور ان کے والد مردوں میں صدیق اکبر ہیں اور صدیق کائنات ہیں۔ اور پھر ہم بات کریں ان کی ساحر بھائی ذہانت و فطانت کی، فہم و فراست کی، ذکاوت و متانت کی، فضائل و مناقب کی، اور ہم بات کریں ان کی قناعت کی، ان کی سخاوت کی، اور پھر ان کی دیانت کی، ان کی امانت کی، تو کیا کہنا، حسن صورت ہو یا حسن سیرت ہو، وہ ان تمام چیزوں کا مرقع نظر آتی ہے۔ کیا بات ہے۔ اور پھر اگر ہم بات کریں تاریخ کی، فقہ کی، ادب کی، وہاں تو خیر، شاعری کی، علم طب کی، سبحان اللہ، ٹھیک ہے نا، واہ واہ، اور بات کریں ہم جناب علم النساب کی، یعنی کہ جن لوگوں کے نسب کا جو علم ہے اس کی اگر ہم بات کریں تو وہ ان چیزوں میں بھی ید طولہ نظر آتی ہے۔ علم المیراث میں ان سب چیزوں میں ید طولہ نظر آتی ہے۔ تو پھر ہم کیوں نہ کہیں کہ ہماری ماں افقہ الناس بھی ہیں، اعلم الناس بھی ہیں، اکمل الناس بھی ہیں، افصح الناس بھی ہیں، ابلغ الناس بھی ہیں، احسن الناس بھی ہیں، اور وجہ الناس بھی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اور پھر بڑی خوبصورت سا ایک تصور ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ستودہ صفات ایسی ہے کہ پوری کائنات بھی آپ کو محبوب رکھتی ہے اور خود اللہ بھی آپ کو محبوب رکھتا ہے۔ بے شک، تو گویا آپ محبوب رب العالمین ہیں۔ اور صدیقہ عائشہ صدیقہ ہماری ماں کی بات کریں تو حضور محبوب رب العالمین ہے، اور عائشہ صدیقہ محبوب رب العالمین ہے۔ یعنی حضور کی کوئی محبوب ہے تو وہ صدیقہ کائنات ہیں۔ اور پھر مسلم شریف کی حدیث مبارک ہے کہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ آتی ہیں تو آپ فرماتے ای بنیہ الستی تحب فاحبنی، اے میری بیٹی کیا تم اس سے محبت نہیں کرو گے جس سے تمہارے بابا جان محبت کرتے ہیں؟ سبحان اللہ۔ فرمایا فقالت بلا، بابا جان کیوں نہیں؟ تو آپ نے فرمایا قال فاحبنی ہذہ، تو پھر تم عائشہ صدیقہ سے محبت کرو۔ سبحان اللہ۔ اور دوسری حدیث مبارک میں ہے کہ فاطمہ الزہرا آئیں، یہ ابو داؤد کی حدیث، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹی رب کعبہ کی قسم مجھے عائشہ سب سے بڑھ کر محبوب ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے محبت کی، ایسی محبت کی، ام المؤمنین عائشہ صدیقہ فرماتی اللہ نے مجھے 5 چیزوں میں دیگر ساری ازواج پر فوقیت عطا فرمائی، اور آپ فرماتی ہیں کہ میرا لعاب اور حضور کا لعاب ملا۔ دیکھیے ایام وصال میں حضور جب مسواک کرنا چاہتے تھے، حضور نے مرض وصال میں بھی مسواک نہیں چھوڑی، تو ام المؤمنین عائشہ صدیقہ اپنے منہ سے اسے نرم کرتی تھی، پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسواک فرمایا کرتے تھے۔ فرمایا مجھے اعزاز ہے کہ میں واحد کنواری عورت ہوں جو حضور کے نکاح میں آئی، اور پھر آپ نے فرمایا کہ مجھے یہ بھی فضیلت ہے کہ نکاح سے پہلے مجھے پورے حجرہ عروسی کے ساتھ، لباس عروسی کے ساتھ اللہ نے حضور کے خواب میں پیش کیا کہ اے نبی اب عائشہ تمہاری بیوی بننے والی ہے۔ اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شرف یہ بھی ملا کہ وحی ہر جگہ نازل ہوئی۔ دیکھیے ایک تو یہ ہے نا کہ موسیٰ کلیم اللہ کا کلام لینے کے لیے طور سینا جاتے ہیں، لیکن حضور کی باری آئی جہاں جہاں حضور جاتے ہیں وہاں وہاں اللہ کا قرآن آتا ہے۔ حضور مکہ میں ہے تو قرآن مکہ میں ہے، مدینہ میں ہے تو مدینہ میں ہے، بدر میں ہے تو قرآن بدر میں ہے، احد میں ہے تو قرآن احد میں ہے، حضور فرش پہ ہے تو قرآن فرش پہ ہے، حضور عرش پہ ہے تو قرآن عرش پر ہے، اور حضور بستر عائشہ پہ ہے تو قرآن بستر عائشہ پر نازل ہو رہا ہے۔ تو آپ نے فرمایا مجھے ایک یہ اعزاز بھی حاصل ہے۔ اور پھر میں کہتا ہوں یہ کتنا بڑا اعزاز ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضور کی سکونت قیامت تک کے لیے اگر کوئی بنایا ہے تو حجرہ عائشہ کو بنایا ہے۔ تو دیکھیے ہم نہیں کہتے، کائنات کا ہر مفسر اور کائنات کا ہر مفتی اور ہر محدث اور ہر فقیہ یہی کہتا ہے۔ اور میں ابن قیم جوزیہ کی بات کروں تو انہوں نے لکھا، اور ہمارا بھی یہی عقیدہ ہے، کہ کائنات کے اندر اللہ کی مخلوق میں سب سے بڑا مقام زمین کے اس حصے کو حاصل ہے
जहाँ हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जसद मुबारक मौजूद है। सुभान अल्लाह, ज़मीन का बेशक, वो कोई ज़र्रा शक नहीं, कायनात कोई से शक सबसे आला है, अर्श से भी आला है, फर्श से भी आला है, काबा से आला है, बैतुल मामूर से भी, इसलिए कि सारी की सारी चीज़ें मखलूक हैं और मखलूक में अल्लाह तबारक व तआला ने हमारा नबी को सबसे आला भी बनाया है, सबसे ओला भी बनाया है। ठीक है ना, काबा खालिक नहीं है, काबा मखलूक है। फल याबुदू रब्बा हाज़ल बैत, इस घर के खुदा की इबादत करो। ठीक है ना, तो काबा से भी अफजल, इसलिए कि जब हम अगर उसको एक जदवल बनाएं फजीलत का, तो सबसे आला मकाम कायनात का हुजूर की ज़ात मुबारका जिस ज़मीन के टुकड़े को मस कर रही वो है, उसके बाद काबतुल्लाह है, फिर मस्जिद हराम है, फिर मस्जिद नबवी है, फिर मदीना मुनव्वरा है, फिर मक्कतुल मुकर्रमा है, फिर जन्नतुल बकी है, फिर जन्नतुल मुअल्ला है। तो हुजूर ने उस मकाम को शर्फ अता फरमाया है। और देखिए हम ये कहते हैं ना कि हुजूर अकरम, अभी मुफ्ती साहब ने कहा हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात के हम सब कायल हैं, तो कुरान ने कहा कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हुजूर ने यकीनन सब ने मौत का जायका चखा, हम इस पर बिलीव रखते हैं, लिहाजा मौत आई तो कुरान कहता है इन्नल लदीना क़ालू, दूसरा फार्मूला, सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका अल्ला तख़ाफ़ू वला तहज़नू वअबशिरू बिल जन्नतिल लती कुंतुम तुआदून, कि ए नेक रूह आ, अब हम तुझे पहले से बेहतर मकाम यानी जन्नत की तरफ ले जाते हैं। तो हुजूर पर भी रब का फार्मूला अप्लाई हुआ, रूह मुबारक निकाली गई, कायनात में हर जगह ले जाई गई, लेकिन अल्लाह ने हुजूर के जिस्म मुबारक से बढ़कर कायनात का कोई मकाम बना ही नहीं था। अल्लाह का वादा था पहले से बेहतर मकाम की तरफ ले जाएंगे। तो हुजूर का जसद मुबारक सबसे आला मकाम था, इसलिए रूह मुबारक को फिर जसद मुबारक में रख दिया गया। सुभान अल्लाह, लिहाजा हम ये कहते हैं अंबिया को भी अजल आनी है, मगर ऐसी कि फ़कत आनी, एक आन की फ़कत आनी है, और फिर उसी हयात के बाद उनकी फिर उसी आन के बाद उनकी हयात मिस्ल साबिक वही जिस्मानी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।